جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم صحیح بخاری میں سے کتاب الاحکام کا مطالعہ کر رہے تھے. تو کتاب الاحکام، کتاب العقدیہ، ہم نے کہا تھا خاص طور پہ یہ جو چیپٹر ہے احادیث کی کتابوں میں، یہ ہمارے عدالتی نظام، جوڈیشری سسٹم کا ایک بنیاد بن سکتا ہے، یا اس کے جو فنڈامنٹلز ہیں، یا اس کے لیے جو پالیسی کے رہنما اصول ہیں، پالیسی کی گائیڈ لائنز ہیں، وہ ہم یہاں سے لے سکتے ہیں. خیر، نیکسٹ چیپٹر کیا ہے؟ باب من قضی لہ بحق اخیہ فلا یاخذ، کہ جس کے لیے قاضی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اسے اس کے بھائی کا حق دے دیا تو وہ اس کو نہ لے. فإن قضاء الحاکم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، کیونکہ حاکم کا جو فیصلہ ہے، قاضی کا جو فیصلہ ہے، کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے، وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں بناتا. ٹھیک ہے، ظاہری طور پہ اختلاف ختم کر دیتا ہے، دنیا کے اختلاف کو، لیکن وہ چیز اس کے لیے جائز نہیں کر دیتا. یہ بات ہم نے شاید پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ اس میں اختلاف ہے. بعض اہل الرائے کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تعبدی امور میں سے ہے. قاضی کا جو فیصلہ ہے یہ تعبدی امور میں سے ہے، یعنی تعبدی سے مراد جن کا تعلق ابدیت سے ہے. تو وہ قاضی کا فیصلہ کرنے سے وہ چیز شریعت بن جاتی ہے، یعنی اس فیصلے کی شرعی حیثیت ہے قاضی کے فیصلے کی. باقی جو ائمہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی کا فیصلہ رفع نزاع کے لیے ہے، خود وہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی اس طرح سے تعبدی حیثیت نہیں کہ وہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر دے. ہاں، جب فریق کو پتہ ہو کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ میں نے جھوٹا مقدمہ کیا ہوا ہے، یہ جائیداد میری نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ گناہ گار ہوگا. ہاں، بائلا امپلیمنٹیشن. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں، انہ سمع خصومتاً بباب حجرتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے پہ کچھ جھگڑے کی آواز سنی، کچھ لوگ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، آوازیں بلند ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں. فخارج الیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلے. ٹھیک ہے، یہ پنکھا بند کر دیں میرے ساتھ، آپ پیچھے سے بند کر دیں. فقال انما انا بشر، یہ رائٹ سائڈ پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھو میں ایک انسان ہوں، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، میرے پاس لوگ اپنے اپنے مقدمات لے کے آتے ہیں. خصم سے مراد جن کا کوئی جھگڑا ہے، فریقین کہہ لیں. فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض سے زیادہ بلیغ ہو، فصیح ہو. فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، تو میں یہ گمان کر لوں کہ یہ سچا ہے. ٹھیک ہے، فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، پس جسے میں کسی دوسرے مسلمان کا حق اپنے فیصلے سے دے دوں، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، تو وہ اس کے لیے آگ کا ایک ٹکڑا ہے. فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا، چاہے تو وہ لے لے آگ کے اس ٹکڑے کو، اور چاہے تو وہ اس کو چھوڑ دے. یہ وہی بات جو پہلے گزر چکی ہے کہ قاضی کا فیصلہ جو ہے وہ حرام کو حلال نہیں کرتا. احناف میں ایک رائے ہے، احناف میں ایک رائے ہے، زیادہ رائے، مطلب جو آپ جسے کہتے ہیں نا مفتہ بھی قول، وہ یہی ہے، یا معروف قول یہی ہے، یوں کہہ لیں کہ قاضی کا فیصلہ جو ہے وہ ظاہراً اور باطناً دونوں طرح سے نافذ ہوتا ہے. یہ دیکھیے گا چل رہا ہے، ہاں چل رہا ہے.
جی یہ تو ہم نے پڑھ لی حدیث. اچھا اس سے اگلی روایت کی طرف چلتے ہیں. عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہا قالت کہ انہوں نے کہا کانا عتبۃ بن ابی وقاص عہد الی اخیہ سعد بن ابی وقاص. عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص سے ایک بات کہی تھی یا آپ کہہ لیں ان سے ایک عہد لیا تھا. ان ابن ولیدۃ زما منی کہ زما جو ہیں ان کی جو لونڈی ہے اس کا بیٹا وہ میرا ہے. سعد بن ابی وقاص کے بھائی جو ہیں عتبہ بن ابی وقاص تھے. عتبہ بن ابی وقاص نے سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ زما کی جو لونڈی ہے اس کا بیٹا وہ میرا ہے. مطلب کوئی دور جاہلیت کی بات ہوگی اور اس وقت کوئی تعلق اس کے ساتھ ناجائز طریقے سے قائم ہوا ہوگا. تو دور جاہلیت میں پھر وہ اس کو بھی جو ہے وہ اپنی اولاد شمار کرتے تھے. تو یہ اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد تم نے ایسا کرنا ہے کہ وہ زما کی لونڈی کا جو بیٹا ہے نا وہ تم نے لے لینا ہے کیونکہ وہ تمہارا بھتیجا ہے. ٹھیک ہے اور اس کی اچھے سے تربیت اور کرنا اور پال پوس کے بڑا کرنا. یہ عتبہ بن ابی وقاص نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے فاقبضوا الیک تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو قبضے میں لے لینا. فلما کان عام الفتح پس جب فتح مکہ کا سال آیا اخذہ سعد تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایسا ہی کیا کہ زما کی لونڈی کا جو بیٹا تھا اس کو پکڑ لیا. فقال ابن اخی اور کہا کہ یہ تو میرا بھتیجا ہے میرے بھائی نے کہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. قد کان عہد الی فی اور میرے بھائی نے مجھے اس حوالے سے ذمہ داری دی تھی. فقام الیہ عبد بن زما اب زما کا جو بیٹا تھا جو اصل بیٹا تھا عبد بن زما ٹھیک ہے تو وہ بھی کھڑا ہو گیا. فقال اخی اس نے کہا میرا بھائی ہے مطلب میرے باپ کی لونڈی سے ہے تو میرا بھائی ہوا. سمجھ رہے نا بات. وابن ولیدت ابی اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے ولد علی فراشی اور میرے باپ کے بستر پہ پیدا ہوا ہے. فتساوقا الی رسول اللہ علیہ وسلم تو دونوں اپنا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. فقال سعد یا رسول اللہ ابن اخی اور سعد بن ابی وقاص نے کہا اللہ کے رسول یہ تو میرا بھتیجا ہے. کانا عہد الی فی میرے بھائی نے مجھے یہ سب بتایا تھا ٹھیک ہے اور مجھ سے ذمہ داری بھی لی تھی یا میرے اوپر ذمہ داری ڈالی تھی. وقال عبد بن زما اخی تو حضرت عبد بن زما نے کہا کہ یہ میرا جو ہے وہ بھائی ہے. وابن ولیدت ابی اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے. ولد علی فراشی اور یہ میرے باپ کے بستر پہ پیدا ہوا ہے. فقال رسول وسلم ہوا لک تو اللہ کے وسلم نے عبد بن زما سے کہا کہ یہ آپ کا ہے یعنی یہ آپ کا بھائی ہے. ٹھیک ہے یا عبد بن زما یعنی انہیں مخاطب کرتی تھا. ثم قال رسول اللہ وسلم پھر اللہ کے وسلم نے کہا الولد للفراش بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا. وللآہر الحجر اور جو بدکار ہے اس کے لیے پتھر ہے. ٹھیک ہے تو پتھر کے مختلف معنی کیے گئے ہیں. عام جو معنی ہے وہ تو یہ کیا گیا کہ اسے کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے تو بھلے مطلب زانی کو کچھ نہیں ملے گا. ایک بندہ جو ہے وہ کسی دوسری کی بیوی سے ملوث ہو گیا بھلے اسی کے نطفے سے ہو بچہ لیکن جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے بچہ اسی کا ہوگا کیونکہ دوسری بات تو اب آپ اس کو کنفرم کر نہیں نہ سکتے. اور جو بدکار ہے اس کے لیے پھر پتھر ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم کہتے ہیں ٹھینگا ہے. سو وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ معروف معنی نہیں لیا جاتا یہاں پہ وہ معروف معنی نہیں کیونکہ یہاں تو وہ دور جاہلیت کی بات ہو رہی ہے نا ایک ہو گیا تو معاملہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے. اب تو جھگڑا اس بات پہ ہے کہ وہ اولاد کس کی ہے.
اب جھگڑا اس بات پہ اولاد کس کی ہے، کیونکہ جس نے کیا یہ سارا معاملہ وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، اس کے اوپر آپ کیا حد جاری کریں. اس لیے یہاں معروف معنی پھر یہی کیا گیا کہ اس کے لیے کچھ نہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا ترجمہ کیا یہاں میں نے دیکھا نہیں. اچھا پتھر ہی کیا ہوا، یہ بڑا مسئلہ ہے. چلیں نہیں وہ اصل میں بعد میں نا کافی زیادہ ہم نے ورکنگ کی ہے، بس الیکٹریشین آتے ہیں ایسے کام کر کے نکل جاتے ہیں، ہمارا تو فیلڈ نہیں ہے. تو وہ 3-4 میں نے بلوائے. ایک بندہ کہہ رہا تھا اسٹیبلائزر لگوا لیں، لوڈ کا مسئلہ ہے. دوسرا آیا اس نے کہا کہ جی پیچھے واپٹا کی تاریں جو ہے وہ سلور کی ہیں، کاپر کی ہونی چاہیے، وہ لوڈ نہیں اٹھاتی. اب ایک تیسرے صاحب آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی جو وائر اس نے ڈالی ہے نا 729 کی ڈالی ہے، وہ چھوٹی وائر ہے، آپ 736 کی دوبارہ وائرنگ کروائیں. ایک اور صاحب کہہ رہے تھے 736 ہی ہوتی ہے. بس وہ پھر یہی ہے، جو ڈال کے گیا وہ بھی الیکٹریشین ہی تھا. بس ایسے ہی ہے. اب دیکھتے ہیں بہرحال اب یہ دوبارہ جو ہے نا کروانا پڑے گا. ایک اور صاحب کہہ رہے تھے یہ جو ہے نا 12 ایمپائر کا جو ہے وہ اس کا اے سی کا لوڈ ہے، ایک کا 16 ایمپائر کا اس نے لگایا ہے بریکر، یہ 20 ایمپائر کا ہونا چاہیے. تو بہرحال وہ جو آئے وہ بندہ اپنے جو ہے 5-7 الیکٹریشین تو ہم نے لگوا لیے اس پہ. اصل میں مارکیٹ میں یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ صرف مذہبی المیہ نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے، یہ مارکیٹ کا بہت بڑا المیہ ہے کہ کام کا بندہ نہیں ملتا. جن کو کام آتا ہو واقعتاً میں نہیں ملتے، بس ٹھوکا ٹھاکی کر کے لوگ مکینک بن جاتے ہیں، کوئی بھی کام شروع کر دیتے ہیں. بلکہ مذہب میں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح ٹھوکا ٹھاکی کر کے استاد بن گئے اور دین کا علم پھیلا رہے ہیں. یہ صورت حال ہے. چلیں اللہ دے. کون؟ اچھا یہ میرے علم میں نہیں، یہ میرے علم میں نہیں، دیکھنا پڑے گا. پنکھا چلا دیں پھر میرے خیال میں، پنکھا چلا دیں. ہاں 2 چلا دیں میرے خیال میں. یہ دوسرا ادھر سے چلے گا، دوسرا ادھر سے چلے گا. ہاں یہ بھی کر لیں، وہ والا ادھر سے پیچھے کا بھی چلا دیں. آپ بھی ادھر آ جائیں، پھر پنکھے کے نیچے آ جائیں. بس آج کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر وہ وائرنگ کا چینج کرواتے ہیں پھر انشاءاللہ. امید تو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا آگے کیا ہے کہ ثم قال لسودہ بنت زمع، حضرت سودہ بنت زمع جو آپ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، وہ بھی جو ہے وہ حضرت جو کیا نام ہے اپنا، ہاں ان کی جو ہے وہ بیٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا، احتجبی منہ، کہ آپ اس سے پردہ کریں. وہ اب ان کا بھائی ہو گیا نا، ٹھیک ہے، ان کے والد کی لونڈی کا بیٹا ہے نا، تو ان کا بھی بھائی ہوا حضرت سودا کا رضی اللہ عنہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو کیا کہا، احتجبی منہ، اس سے پردہ کرو. لما رأى من شبہہ بعتبہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ اس بچے میں مشابہت عتبہ کی ہے، عتبہ بن ابی وقاص کی. یعنی عتبہ بن ابی وقاص کا دعویٰ ٹھیک تھا کیونکہ بچے کی مشابہت اس پر تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے کہا کہ یہ حقیقت میں آپ کا بھائی نہیں ہے، حقیقت میں آپ کا بھائی نہیں، لیکن قانون یہی ہے کہ جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے اس کی اولاد شمار ہوگا، تو ملے گا اس کو. آپ کیا کریں، اس سے پردہ کریں. فما رآها حتی لقی اللہ تعالی، تو وہ پھر اس لڑکے نے حضرت سودا کو ان کی وفات تک نہیں دیکھا، یعنی وہ اس سے پردہ کرتی رہیں.
اس سے امام بخاری نے کیا ثابت کیا؟ امام بخاری نے اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر قاضی کے فیصلہ باطنی طور پہ بھی نافذ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تو یہ تھا کہ یہ ان کا بھائی ہے، حضرت سودا کا فیصلہ تو یہی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باطنی طور پہ نافذ نہیں کیا، یعنی آپ کے فیصلے سے وہ بھائی نہیں بنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان سے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ تو قاضی کا فیصلہ رفع نزاع کے لیے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے ظاہری طور پہ نافذ ہوگا، باطنی طور پر نہیں، یہ بات۔ نیکسٹ کیا ہے؟ باب الحکم فی البئر ونحوها، کنویں اور اس جیسی چیزوں کے مقدمات میں فیصلے کرنا، یعنی قاضی کا کام ہے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی فیصلے کرے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحلف علی یمین صبر یقتطع مالا، جو بندہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تاکہ دوسرے کا مال ہتھیا لے، وہو فیہا فاجر، اور اس کو پتہ ہے کہ وہ فاسق و فاجر ہے، جھوٹا ہے، الا لقی اللہ وہو علیہ غضبان، تو اللہ سے ایسے ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ شدید غصے ہوں گے۔ اور پھر یہ آیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو اللہ کی عہد کو، قسموں کو بیچ دیتے ہیں تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں۔ خیر یہاں تو کنویں کا ذکر نہیں ہے، وہ اگلی اس سے ملتی جلتی روایت ہے جس میں کنویں کا ذکر ہے۔ فجال اشعث کہتے ہیں وعبد اللہ یحدثهم، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو حضرت اشعث آئے، یہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، فقال فی نزلت، تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو ہے نا قرآن کی آیت آپ نے جو پڑھی ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا یہ میرے بارے میں نازل ہوئی، وفی رجل، اور ایک اور بندہ تھا، رجل خاصمت فی بئر، ہمارا جھگڑا ہو گیا تھا ایک کنویں کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الک بینہ، کیا تیرے پاس جو ہے وہ کوئی گواہ ہے کہ یہ تیرا کنواں ہے؟ حضرت اشعث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قلت لا، تو میں نے کہا گواہ تو کوئی نہیں ہے لیکن بس میں یہ کہتا ہوں میرا کنواں ہے، فلیحلف، تو اللہ کے وسلم نے کہا اگر تمہارے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر وہ قسم اٹھائے گا کہ یہ میرا ہے، قلت اذن یحلف، تو انہوں نے کہا کہ حضرت اشعث نے کہ اللہ کے وسلم وہ تو قسم اٹھا لے گا۔ یہی ہے نا معاملہ کہ آپ گواہی لے کے آئیں، اگر آپ کے پاس گواہی نہیں ہے تو دوسرا کیا کرے گا؟ مدعی کے ذمے جو ہے وہ گواہی ہے، اور مدعا علیہ یعنی جس پہ دعویٰ کیا گیا اس کے ذمے پھر قسم ہے، اگر وہ قسم اٹھاتا ہے تو وہ مال لے جائے گا، بظاہر دنیا میں لے جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے اس کا کنواں نہیں ہو جائے گا، لیکن دنیا میں قانونی طور پہ پھر اس کا ہو جائے گا۔ تو حضرت اشعث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قسم اٹھا لے تو پھر وہ تو قسم اٹھا لے گا اس کو تو آسان لگتا ہے قسم اٹھانا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی ان الذین یشترون بعہد اللہ، یعنی اللہ سے ڈرایا ہی جا سکتا ہے نا، اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اللہ سے ڈرایا جا سکتا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ جھوٹی قسم اٹھا کے دوسروں کا مال لے لیتے ہیں، تو بلکہ قرآن میں تو اس سے بھی سخت انداز ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی بات ہی نہیں سنے گا، وہ سخت انداز۔ ہاں قسم کھانا مدعی کی ذمہ ہے، مدعا علیہ کی ذمہ، ٹھیک ہے، دنیا کا مال۔ باب القضاء فی قلیل المال و کثیر سوا، ٹھیک ہے، تھوڑا مال ہو زیادہ مال ہو، اس میں جو فیصلہ ہے وہ بہرحال فیصلہ قاضی کو کرنا ہے، برابر ہے، قاضی یہ نہ کہے کہ یار یہ چھوٹے چھوٹے مقدمے جھگڑے میرے پاس لے کے آ جاتے ہو، اچھی بات ہے وہ خود ہی حل کر لیں چھوٹے چھوٹے، لیکن جب آ گیا نہیں حل ہو رہا تو بھائی جھگڑا تو جھگڑا ہے، چھوٹی سی بات پہ بھی لوگ قتل و غارت پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے قاضی کے ذمے یہ ہے کہ چھوٹا مال ہو یا بڑا مقدمہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں فیصلہ کرے تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ چھوٹا اختلاف کسی بڑے جو ہے وہ فساد پہ منتج نہ ہو۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ کہتی ہیں
سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلبۃ خصام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا کرنے والوں کی آوازیں سنی، ٹھیک ہے، ان بابہ، جو آپ کے دروازے پہ کھڑے لڑائی کر رہے تھے۔ فخرج علیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے۔ فقال انما انا بشر، تو اللہ کے وسلم نے کہا دیکھو میں ایک انسان ہوں، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، اور میرے پاس لوگ جھگڑے کی صورت میں آتے ہیں۔ فَلَعَلَّ بَعْضًا أَن يَكُونَ، وہی بات آ گئی، أَبْلَغَ مِن بَعْضٍ، کہ کوئی تم میں سے بعض سے زیادہ بلیغ ہو، أَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، تو اس کے لیے میں فیصلہ کر دوں، وَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، اور میں یہ گمان کروں کہ یہ سچا ہے۔ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا، تو جسے میں کسی دوسرے مسلمان کا حق دے دوں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا مجھ سے لے کے جا رہا ہے، چاہے تو لے جائے چاہے تو اس کو چھوڑ جائے۔ تو یہ بھی مطلب کنویں کے بارے میں جھگڑا تھا، روایتیں یہی کہتی ہیں، دو افراد تھے، اصل میں پرانی کوئی جائیداد تھی، پرانی جائیدادوں کے بارے میں نا جو دادا سے پڑدادا سے چلی آ رہی ہوں، بعض کا جھگڑا ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی آج کل پرانے معاملات زیادہ واضح نہیں ہوتے، تو کوئی پرانا بوسیدہ کنواں تھا تو اس پہ جھگڑا ہو گیا، تو وہ آوازیں اونچی ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے وسلم نے انہیں نصیحت کی، یہ بھی حاکم کے ذمہ کہ وہ نصیحت کرے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا یہ اثر ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو ہر ایک نے کہا میں نے نہیں لینا، دونوں مدعی تھے اور پھر دونوں نے کہا کہ ہم نے لینا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ ہے آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہے ہیں تو ہم تو اتنے کنفرم نہیں ہیں کہ یہ ہماری ہے، ٹھیک ہے، تو ایک معاملہ مشتبہ سا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی کہا کہ بھئی دیکھو آپس میں معاملہ طے کر لو، پھر طے کر لو، آدھا آدھا کر لو یا جو بھی کر لو، اور ایک دوسرے کو پھر معاف کر دو، یہ ہے کہ قرعہ ڈال لو۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح سے پھر اپنا معاملہ حل کر لو۔ قاضی کے لیے بھی استعمال۔ باب بیع الامام علی الناس اموالا وضیاع، امام جو ہے یا حکمران یا آپ اس میں قاضی بھی کہہ لیں، وہ کیا کرے کہ لوگوں کا مال جو ہے یعنی ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد اس کو بیچ دے کسی ضرورت کے تحت۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی ہے، وہ مقروض ہے، قرض نہیں ادا کر سکتا، ٹھیک ہے، اب عدالت میں جاتا ہے مقدمہ، وہ کہتا ہے میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، میں کہاں سے دوں، ٹھیک ہے، کاروبار ہے تباہ ہو گیا یہ وہ، تو اب قاضی جو ہے یہ فیصلہ کر سکتا ہے بھئی مکان ہے نا تیرے پاس 2 کروڑ کا، یہ تو بیچنا، کچھ تو ادا کر، ٹھیک ہے، فلاں تمہاری فیکٹری ہے یا فلاں تمہاری گاڑیاں کھڑی ہیں وہ تو بیچو، تو حاکم یہ فیصلہ کر سکتا ہے کسی شخص کے بارے میں، یہ بات ہے۔ تو بالغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا من اصحابہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی اعتق غلاما له عن دبر، کہ اس نے اپنے ایک غلام کو جو کہ مدبر تھا اس کو آزاد کر دیا۔ لم یکن له مال غیرہ، اور اس صحابی کے پاس اس کے علاوہ کوئی مال ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، جو مال تھا وہ اس کا مدبر غلام تھا جس کو اس نے آزادی پہ لگایا ہوا۔ فباعہ بثمان مئۃ درہم ثم ارسل بثمنہ الیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کو جو ہے وہ 800 درہم میں بیچ دیا اس غلام کو، اور پھر اس کی جو قیمت تھی وہ اس کے مالک کو بھجوا دی۔ تو یعنی یہ ہے کہ قاضی جو ہے یہ حاکم اس طرح سے کسی ڈیفالٹر کا مال جو ہے وہ بیچ کر اور جو حقدار ہیں ان کا حق ان تک پہنچائے، تو اس کا جواز موجود ہے، یہ امام بخاری نے یہاں پہ۔ وقت بان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدبرا من نعیم بن نحام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم بن نحام کو جو ہے وہ مدبر غلام بیچا تھا، یہ جو ترجمۃ الباب ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم بن نحام کو مدبر غلام بیچا تھا۔ دروازہ کھول دیں میرے خیال، گرمی زیادہ ہو گئی ہے، حبس ہو گئی، دونوں دروازے کھول دیں۔ حضرت عبداللہ بن دینار سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، یقول، وہ یہ کہہ رہے تھے باس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسن،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جو ہے وہ تشکیل دیا. وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ اسامہ بن زید، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو، جو کہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا. یہ لشکر بیسیکلی رومیوں کی طرف بھیجا گیا تھا. پہلے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا گیا تھا، تو حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا، ان کے بیٹے کو بھیجا. فَطُعِنَ فِي عِمَارَتِهِ، تو لوگوں نے جو ہے وہ ان کی عمارت کے حوالے سے باتیں بنائی کہ ان کو کیوں امیر لشکر بنایا گیا. ایک تو یہ ہے کہ عمر چھوٹی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ آزاد کردہ غلام کے بیٹے تھے. ان کے والد حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متنبع تھے نا، منہ بولے بیٹے تھے، اور آزاد کردہ غلام کے بیٹے تھے. تو عربوں میں یہ چیز پسند نہیں کی جاتی تھی، وہ حسب نسب کا بہت دھیان کرتے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایجڈ صحابہ موجود تھے، بڑی عمر والے، تو انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وقال ان تطعنوا فی عمارتہ، دیکھو اگر تم اسامہ بن زید کی عمارت میں تان کر رہے ہو، فقد کنتم تطعنون فی عمارت ابیہ من قبل، اس سے پہلے تم ان کے والد کی عمارت میں بھی کیا ہے؟ تان کر چکے. وَأَيْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمْرَةِ، اور اللہ کی قسم وہ عمارت کے زیادہ مستحق تھے. وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، اور لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے. وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بعد، اور زید بن حارثہ کے بعد مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اب اس کا بیٹا ہے اسامہ. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو ایک پہلو پہ بٹھاتے تھے اور حضرت اسامہ کو دوسرے پہلو پہ بٹھاتے تھے، بہت محبت سے پیش آتے تھے. تو امام بخاری نے اس پہ باب کیا باندھا ہے؟ باب من لم یقترس بطعن من لا یعلم فی الامراء حدیثا، جو بندہ جو ہے جو امراء کو نہیں جانتا، مطلب عمارت کو جو بندہ نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا، ایڈمنسٹریشن جسے ہم کہتے ہیں. عام طور پہ عوام الناس جو ہے وہ حکومت کو یا حکومتی امور کو نہیں جانتے، ٹھیک ہے. تو امام بخاری نے کیا باب باندھا ہے کہ جو لوگ حکومتی امور کو نہیں جانتے وہ کسی معاملے میں، حکومتی مسئلے میں تان کریں اور حاکم اس تان کی پرواہ نہ کرے، یہ مراد ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو جو امیر بنایا تھا اس میں کئی وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ ان کے والد محترم شہید ہوئے تھے. اب ظاہری بات ہے کہ اب عربوں میں یہ بھی ایک نفسیات تھی، ٹھیک ہے، بدلہ لینے کی جو نفسیات تھی. تو اہل روم کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے لڑنا تھا وہ کسی اور نے نہیں لڑنا تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اور بھی کئی وجوہات تھیں. پھر جو جوان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی، یوتھ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمرہ کی ایک تربیت کرنی تھی آنے والے وقتوں کے لیے. تو اس میں امام بخاری نے اب یہ باب باندھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لوگوں نے جو تان کیا اس کی پرواہ نہیں کی، اور حضرت اسامہ بن زید کی عمارت کو برقرار رکھا. عموماً ہو جاتا ہے حکمران جو ہے وہ کسی کو گورنر بنا دیتا ہے یا کسی کو وزیر لگا دیتا ہے، تو بعض اوقات جو ہے نا وہ ایک عوام الناس میں ایک ریئیکشن آتا ہے اور اس کو اپنا ڈیسیژن جو ہے وہ واپس لینا پڑ جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں اپنا ڈیسیژن واپس لیا تھا. ان کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا، اور وہ ظاہری بات ہے سعد بن ابی وقاص بہت بڑے سپہ سالار تھے، بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے، لیکن عوامی ایسی تھی، کوفی کی عوامی ایسی تھی، تو انہوں نے بہت زیادہ شکایت کی حضرت سعد بن ابی وقاص کی رضی اللہ عنہ. حضرت عمر نے ان کو معزول کر دیا تھا، لیکن یہ نہیں کہ کوئی الزام یا کوئی چارج شیٹ ثابت ہوئی تھی، نہیں. انہوں نے کہا تھا بات یہ ہے کہ اب یہاں فساد برپا ہو جائے گا اگر آپ کو معزول نہ کیا گیا. حضرت عمر نے معزول کر دیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معزول نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی جہاں یہ امکان نہیں تھا کہ کوئی فساد برپا ہو. باقی لوگوں نے باتیں بوتیں کی ہیں. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ حکمران جو ہے نا کوئی بہت اچھا ہوگا تو لوگ اس کے فیصلے پہ تنقید نہیں کریں گے.
کرٹیسزم تو ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی ہوتا تھا کہ آپ نے فلاں کو کیوں گورنر بنا دیا، فلاں کے تو یہ مسائل ہیں. تو صرف حکمرانوں کے مسائل نہیں ہوتے، مسائل عوام کے بھی ہوتے ہیں. اس لیے ہر معاملے میں حکمران ہی جو ہے وہ ایک قدم پیچھے جائے، یہ بات درست نہیں. اور ہر معاملے میں یہی کہ چونکہ اس کے پاس طاقت ہے اسی نے زیادتی کی ہوگی، اسی نے غلط کیا ہوگا، یہ زاویہ نگاہ بھی درست نہیں ہے. یہ بات ہے یہاں. تو بہت سے معاملات میں حکمران کو چاہیے اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو لوگوں کی تنقید کی پرواہ نہ کرے. اختلاف کر لیتے تھے. اصل میں ڈومین فرق ہے نا. یہ اب جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژنز ہیں، انتظامی فیصلے ہیں، ان کا تعلق حلال حرام یا یہ وہ اس سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس ایسے معاملات میں صحابہ اپنی رائے کا اظہار کر دیتے تھے کہ یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے. بلکہ آپ وسلم پوچھ بھی لیتے تھے. جنگوں کے معاملات جیسے تھے اللہ کے وسلم مشورہ کرتے تھے. ہاں دے سکتا ہے، دے سکتا ہے. جی جی ایسے ہی. تو اصل چیز اہلیت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا نا، وہ اس کے اہل تھے، عمارت کے لیے وہ اہل تھے. باقی یہ ہے کہ نوجوان ہیں یا یہ ہے کہ آزاد کردہ غلام کے بیٹے ہیں تو یہ چیزیں کوئی میٹر نہیں کرتی. ہاں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. اپنے بندے دیکھیں نا، یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ اپنے جو ہے وہ اگر تو وہ جنگ پہ بھیج رہا ہے، بارڈر پہ بھیج رہا ہے، تو اپنے بیٹے کو شہادت کے لیے پیش کر رہا ہے. بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. نیکسٹ کیا ہے؟ باب الد الحسیم. الد الحسیم کہتے ہیں سخت جھگڑالو. قرآن میں بھی ہے نا، وَهُوَ الدَّائِمُ فِي الْخُصُومَةِ، یعنی کچھ لوگوں کا جو ہے وہ تذکرہ ہے قرآن میں بھی کہ جو ہمیشہ کے جھگڑالو ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ یہ بندہ ہے ہی ٹیڑھا، یا آپ کہتے ہیں یار اس کی تو کسی سے بنتی نہیں ہے، ہر ایک سے تو اس نے پھڈا لگایا ہوا ہے. تو شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کے ایک ہی قاضی کے پاس جو ہے وہ 35 کیس چل رہے ہیں، تو وہ قاضی اسے کہے گا یار کیا مسئلہ ہے تیرا، ہر ایک سے تو نے جو ہے وہ سینگ پھنسائی ہیں، ہر ایک سے، ہر ایک کے ساتھ تیرا جھگڑا ہے، تو کہے گا نا. تو یہ نیچر جو ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا. لیکن کچھ لوگوں کی یہ نیچر ہوتی ہے، ہر جگہ جھگڑا ڈال لیتے ہیں، ہر جگہ جھگڑا ڈال لیتے ہیں. جس سے تھوڑا بہت اختلاف ہوا چلو جی ادھر کیس پا دو. اب وہ خود تو کورٹ کچہری اس کی مطلب ایک طرح سے ایسی ہے جیسے اس نے آفس آنا جانا ہے. اب جیسے وکلاء ہیں مثال کے طور پہ، سارا دن انہوں نے کورٹ کچہری میں رہنا ہے، ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ بس ٹھیک ہے 2 لائنیں لکھنی ہے، کیس ڈال دینا ہے. اگلا بیچارہ جو اپنا آفس چھوڑ کے وہ 6 مہینے کورٹ کچہری بھگتا رہے گا، پیٹرول خرچ کرے گا، وکیل کو پیسے دے گا، یہ وہ. ہاں اس لیے وکیل سے جھگڑا کرتے ہی بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے. یار مہربانی تمہاری ہے، جو کوئی لینا دینا کرنا ہے یہاں پہ کر لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا ابغض الرجال الی اللہ الالد الحسن، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے. یعنی ہر بندے سے اس نے جھگڑا جو ہے نا وہ شروع کیا ہوا. ٹھیک ہے کسی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو جاتا ہے، زندگی ہے انسان کی 60-70 سال، 2-4 بندوں سے اختلاف ہو گیا، کہیں کورٹ کچہری میں بھی پہنچ گیا، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا 35 کیس آپ کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے 40 کیس آپ کے چل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں مسئلہ ہے، آپ میں مسئلہ ہے.
جو ہر بندے کو آپ سے شکایت ہے یا ہر بندے سے آپ کو شکایت ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو انسان کو ریوائز کرتے رہنا چاہیے کہ یار میرے بارے میں کہیں یہ تبصرہ تو نہیں ہے لوگوں میں کہ یار اس کا ہر کسی سے جھگڑا ہے، اس کو تو چھوڑو، اس کی کیا بات کرتے ہو. ٹھیک ہے، یہ تبصرہ بہت خطرناک ہے کہ وہ بندہ ہر ایک سے الجھتا رہتا ہے. چلو بیوی سے جھگڑا ہو جائے وہ تو سب کا ہو جاتا ہے نا لیکن یہ ہے کہ اپنے کولیگ سے جھگڑا کر کے بیٹھا ہے، پڑوسی سے کر کے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اپنے بزنس پارٹنر سے جھگڑا کر کے بیٹھا ہے، اپنے بھائیوں سے جھگڑا کر کے بیٹھا ہے، اپنے پیرنٹ سے جھگڑا کر کے بیٹھا ہے، تو اس کا مطلب یہ بندہ ہی جھگڑالو ہے. اس کو اپنے رویے کو بہتر کرنا چاہیے. نیکسٹ کیا باب ہے؟ اذا قضى الحاکم بجور او خلاف اہل العلم فهو رد. جب حاکم جو ہے وہ فیصلہ کرے ظلم کا یا ایسا فیصلہ جو کہ اہل علم کے خلاف ہو تو وہ فیصلہ مردود ہے. یہ نقطہ ذرا گہرا ہے. امام بخاری نے جو باب باندھا ہے نا وہ ایک خاص زاویے سے باندھا ہے، مطلقاً نہیں باندھا. وہ ہم دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالدن، یہ خیر آگے تحویل سند، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا الی بنی جزیمہ، بنو جزیمہ کی طرف ہے، مطلب ان کو یہ کہ وہ جا کے اسلام کی دعوت دیں. تو حضرت خالد بن ولید نے ان کو جا کے اسلام کی دعوت دی. فلم یحسنوا ان یقولوا اسلمنا. اچھا وہ جو ہے نا کمیونیکیشن میں بہت اچھے نہیں تھے. تو حضرت خالد بن ولید نے جب ان کو دعوت دی بھائی اسلام قبول کرو، کوئی پیچھے کانٹیکٹس ہوگا جس کی وجہ سے ان کو کہا گیا، تو وہ اچھے سے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکے. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اسلام قبول کیا، بلکہ کیا کہا؟ فقالوا سبعنا سبعنا، ہم نے دین چھوڑ دیا، ہم نے دین چھوڑ دیا. یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ ہم نے اپنا پچھلا دین چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. فجعل خالد یقتل ویاسر. حضرت خالد نے یہ سمجھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دین اسلام چھوڑ دیا، یعنی ہم نے دین اسلام قبول کیا اور چھوڑ دیا، تو یہ تو مرتد ہو گئے، یہ تو ایک اور فتنہ ہے. تو حضرت خالد ان کو قتل کرنا شروع ہو گئے اور قیدی بنانا شروع ہو گئے. ودفع الی کل رجل منا اسیرا. تو حضرت خالد نے کیا کیا کہ ہم میں سے ہر شخص کو، یعنی یہ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں، یہ بھی اس سریے میں تھے، ہم میں سے ہر شخص کو اس کا قیدی جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید نے پکڑا دیا. فامر کل رجل منا ان یقتل اسیرا. اور ہم میں سے ہر شخص کو کہا کہ بھائی اپنا قیدی قتل کر دو، یہ تو مرتد ہو گئے ہیں تو واجب القتل ہیں. فقلت واللہ لا اقتل اسیری. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے خالد کو کہا اللہ کی قسم میں تو قتل نہیں کروں گا. ولا یقتل رجل من اصحابی اسیرا. اور نہ میرے دوستوں میں سے اب کوئی اپنے قیدی کو قتل کرے گا، یہ نہیں ہوگا. فذکرنا ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد حضرت خالد نے بھی اصرار نہیں کیا. جب وہ واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد بن ولید مرتين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ کہا کہ اللہ میں اس سے بری ہوں جو خالد بن ولید نے کیا، میں اس سے بری ہوں جو خالد بن ولید نے کیا. امام بخاری نے تو یہاں سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت خالد بن ولید کا حکم ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ یہ ظلم ہے. حالانکہ حضرت خالد بن ولید کیا تھے؟ حاکم تھے، سپہ سالار حاکم تھے، سپہ سالار تھے، تو ان کا حکم ان کی اطاعت لازم تھی. لیکن جب انہوں نے سمجھا کہ یہ ظلم ہے تو اگر جو ہے وہ حاکم ظلم کا حکم دے تو پھر اس کی اطاعت نہیں، ویسے اس کی اطاعت ہے لیکن ظلم کا حکم دے تو پھر اطاعت نہیں. بعض اوقات دیکھیں نا وہ چیزیں، کچھ چیزیں ریلیٹیو بھی ہو سکتی ہیں. جیسے ہمارے ہاں جب شمالی وزیرستان میں یہ آپریشن جو ہے وہ لانچ ہوا تھا، آرمی نے کیا تھا پرویز مشرف کے دور میں، تو بہت سے لوگوں نے استعفے دے دیے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم مسلمانوں کو قتل کریں، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی. بہت سے لوگوں نے وہاں جا کے جو ہے وہ آپریشن کیا بھی، کیونکہ انہوں نے ان کو باغی کنسیڈر کیا اور باغیوں کی سزا یہی ہے قتل. یہ چیز ریلیٹیو بھی ہو سکتی ہے، ریلیٹیو ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ آئے اپنے اجتہاد کی نسبت کہ یار نہیں ہیں تو مسلمان لیکن اب یہ اسٹیٹ کے خلاف بغاوت ہے اور مجھے ان کو
قتل کرنا ہے، کیونکہ ان کی سزا یہی ہے۔ اور کوئی یہ سمجھے کہ نہیں یار اب بھی نہیں، معاملہ اتنا واضح نہیں ہے، جیسے وہاں پہ تھا نا، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا تھا معاملہ بھی واضح نہیں، کمیونیکیشن آپ نے کی نہیں ہے، بات چیت آپ نے کی نہیں، ٹھیک ہے، اور بات چیت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط فہمی ہے، کوئی یہ کہے، اس لیے جب غلط فہمیاں درمیان میں ہیں تو صرف اس بنیاد پہ ہمارے لیے قتل جائز نہیں، وہ تو حجت تمام ہو جائے نا، پھر تو کوئی اس طرح سے کہہ سکتا ہے، اور وہ اگر اس سے پیچھے ہو جائے تو یہ اس کا اجتہاد ہے اور اسے حق ہے، اس کا رائٹ ہے۔ نہیں دیکھیں، آپ کا کام، عالم کا کام صرف علمی اختلاف کرنا ہے اور اپنی علمی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ دیکھیں وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، عالم کا یہ اختیار تو نہیں ہے نا، نہ اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ حاکم کا ہاتھ روک سکے، وہ تو نہیں کر سکتا، اگر وہ ایسا روکے گا تو وہ پھر ایک نئی بغاوت شروع ہو جائے گی، وہ پھر ایک اور فساد کا رستہ کھل جائے گا، ٹھیک ہے، تو یا تو اس کے پاس بھی سلطہ ہو۔ چھوٹی بات ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک معاملہ نا چل رہا ہوتا ہے، پہلے سے چل رہا ہوتا ہے، اور اس میں آپ کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے، آپ کمیونیکیشن نہیں کرتے، کرنی چاہیے، کہنے کا مقصد ہے، اللہ کے وسلم نے بھی کہا کہ میں بری ذمہ ہوں، ہاں 2 دفعہ کہا کہ میں جو خالد نے کیا میں اسے بری ذمہ ہوں، یا اللہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، مطلب ناراضگی کا اظہار کیا نا، لیکن اب وہ ہوا غلطی سے، دیکھیں جنگ و جدال میں غلطی ہو جاتی ہے، اب بھی جنگیں ہوں گی تو ظاہری بات ہے کہیں ایسی جگہ آپ بم گرا دیں گے غلطی سے، ٹھیک ہے، سویلینز مارے جائیں گے، پھر بعض اوقات مسٹیک بھی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اپنے لوگ مارے جائیں، ہو جاتا ہے، مسٹیکنلی ہو جاتا ہے، اس وقت سچویشن کو سمجھنے میں انسان کو غلطی لگ جاتی ہے، یا انسان جو ہے نا وہ بعض اوقات ریزلٹس جو ہے وہ اس کو صحیح طرح سے کیلکولیٹ نہیں کر پاتا۔ اچھا ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے اپنا ہی ایک مسافر طیارہ گرا دیا تھا شک میں سمجھ ہی نہیں آئی بات، تو بہرحال وہاں پہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ تحقیق کر لیتے مزید جلدی کرنے کے بجائے، تو بعض اوقات انسان سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جلدی میں عجلت میں کوئی فیصلہ لے لیتا ہے اور وہ الٹا پڑ جاتا ہے۔ جی جنگوں میں یہ عام ہوتا ہے، تو یہ بھی حالت جنگ میں تھی۔ جی جی نیکسٹ کیا ہے کہ باب الامام یاتی قوما فیصلح بینہم، کہ امام آئے اور لوگوں کے درمیان صلح کروائے، ٹھیک ہے، یعنی ایک تو یہ نا کہ لوگ امام کے پاس آئیں، تو امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ امام کو بھی عاجز ہونا چاہیے، ہمبل ہونا چاہیے، لوگوں کے پاس بھی چلے جانا چاہیے فیصلہ کروانے کے لیے۔ اللہ کے وسلم چلے جاتے تھے، ضروری نہیں کہ یہ کہتے تھے بھئی میرے پاس ہی آؤ اپنا فیصلہ لے کے، آپ وسلم خود بھی چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو قاضی کو لوگوں کے پاس بھی چلے جانا چاہیے فیصلہ کرنے کے لیے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بنو عمر میں لڑائی پڑ گئی، کان قتال بین بنی عمر بن عوف، یہ قباء کے قریب جو ہے نا یہ ایک خاندان تھا، تو ان میں آپس میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلی الظہر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھائی،
ثم اتاہم یصلح بینہم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلے کہ آپ ان کے پاس آ کے ان کے درمیان صلح کروائیں، یعنی مسجد نبوی سے قباء ظاہری بات ہے ڈسٹینس ہے، فاصلہ ہے۔ فلما حضرت صلاۃ العصر فاذن بلال، اب وہاں جو ہے وہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے، تو حضرت بلال نے اذان کہی، یعنی وہاں جو ہے وہ بنو عمر کی بات ہو رہی ہے۔ وَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ، تو حضرت ابو بکر جو ہے ان سے حضرت بلال نے کہا کہ آپ آگے بڑھ کے کیا کریں، نماز کروائیں۔ وَجَاءَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبُو بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اس حال میں کہ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، یعنی عصر کی نماز، ٹھیک ہے۔ فشق الناس، لوگوں کو جو ہے نا وہ مطلب لوگ مشقت میں پڑ گئے اس بات سے کہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ عصر کی نماز کروا رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو فشق الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فشق الناس سے مراد وہ تو بات آگے آ رہی ہے، یہاں بھی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوگوں کو پھاڑا ہے، یعنی صفوں کو چیرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتیٰ قام خلف ابی بکر، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے۔ فتقدم فی الصف الذی یلی، اور آپ وہاں پہ پہنچ گئے جو صف حضرت ابو بکر کے بالکل ساتھ تھی، یعنی پہلی صف میں آپ پہنچ گئے، ٹھیک ہے، درمیان میں سے لوگوں کو چیرتے ہوئے۔ قال وصفح القوم، تو راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا کہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو متوجہ کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول آ گئے۔ وکان ابو بکر اذا داخل فی الصلاۃ لم یلتفت حتی یفرغ، تو حضرت ابو بکر کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ نماز میں داخل ہوتے تھے تو جب تک نماز سے فارغ نہیں ہوتے تھے تو ادھر ادھر توجہ نہیں کرتے تھے، مطلب جسے کہتے ہیں نا بہت زیادہ استغراق ہوتا تھا ان کا نماز کے اندر، تو لوگ پیچھے ہاتھ پہ ہاتھ ماری جا رہے ہیں اور حضرت ابو بکر نماز پڑھائی جا رہی۔ فلما رات تصفیح لا یمسک علیہ، جب حضرت ابو بکر نے نوٹ کیا کہ لوگ رک ہی نہیں رہے، سارے ہاتھ پہ ہاتھ ماری جا رہے ہیں، تو التفت، تو انہوں نے پھر التفات کیا، دیکھا کہ معاملہ کیا ہے۔ فرع نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ، تو حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے کھڑے ہیں، پچھلی صف میں بالکل۔ فاوما الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو بکر جو ہے نا انہوں نے، اب لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا، حضرت ابو بکر نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا، تو اللہ کے وسلم نے ان کو اشارہ کیا، ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آپ نماز جو ہے وہ جاری رکھیں، تو انبزی، کہ آپ اس کو جاری رکھیں نماز کو۔ واوما بیدی ہکذا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی نے بتایا کہ اس طرح ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ولبث ابو بکر ہنیہ، تو حضرت ابو بکر نے کیا کیا کہ تھوڑی دیر تک جو ہے وہ ٹھہرے رہے، یحمد اللہ علی قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کو کہا تھا کہ آپ جاری رکھیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی، حکم کی تعمیل میں وہ تھوڑی دیر نماز کرواتے رہے، اللہ کی حمد و ثنا انہوں نے بھی وہ کرتے رہے۔ ثم مشل قہقرہ، پھر حضرت ابو بکر الٹے قدم پیچھے آنا شروع ہوئی۔ فلما ران نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ابو بکر جو ہے وہ اپنے مصلے سے پیچھے آ رہے ہیں، صف میں آ رہے ہیں، تو فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقدم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے لوگوں کو نماز کروائی۔ فلما قضا صلاتہ قال یا ابا بکر، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری کر لی تو آپ نے کہا ابو بکر ما منعک اذا اومأت الیک اللہ تکون مزیدا، جب میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ آپ کھڑے ہو کے مطلب اپنی امامت کو جاری رکھیں، تو کس چیز نے آپ کو روکے رکھا اور آپ پیچھے کیوں آئے؟ اس پہ حضرت ابوبکر نے کہا لم یکن لابن ابی قحافہ ان یؤم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابن ابی قحافہ کے لیے یعنی ان کی کنیت تھی، تو ابو قحافہ جو ہے وہ ان کے والد کا نام تھا یا والد کی کنیت تھی حضرت ابوبکر کی، تو ابن ابی قحافہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کروائے۔ وقال للقوم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا اذا رابکم امر فلیسبح الرجال ولیصفح النساء،
کہ دیکھو جب کوئی معاملہ تمہارے لیے مشتبہ ہو جائے تو پوشیدہ ہو جائے تو پھر مردوں کو چاہیے کہ وہ سبحان اللہ کہیں، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ ماریں، یعنی الٹے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا اس طرح سے نا۔ تو نماز میں جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متوجہ کیا، وہ سبحان اللہ کہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے کہ امام جو ہے وہ لوگوں کے پاس آ کے صلح کروائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنو عمر جو کہ قباء کے قریب رہتے تھے، وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مابین جو جھگڑا تھا اس میں ان کی صلح کروائی، صلح ہو بھی۔ ہاں ہاں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نہیں، عام آدمی یہ نہیں ہے کہ وہ امام مسجد ہے یا عالم ہے، ہاں تو وہ پہلی صف میں پہنچنے کے لیے جو ہے نا لوگوں کو چیرتا ہوا جائے، وہ آگے پہنچ جائے، وہ ایسے نہ کرے، وہ ایسے نہ کرے۔ جی ایسے ہی اسی کا ہی آتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہاں 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 جی حضرت ابوبکر نے یہی نقطہ نکالا تھا نا، حضرت ابوبکر نے یہی نقطہ نکالا تھا کہ رسول پیچھے ہوں اور امتی آگے ہو، تو یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ بننا تھا، تو یہ گویا کہ اشارہ دینا مقصود تھا اپنی زندگی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی نمازیں تھیں جو آپ کی موجودگی میں کسی اور نے کروائی ہیں وہ حضرت ابوبکر نہیں کروائی ہیں، تو تاکہ لوگوں کے اندر ایک ایکسیپٹنس پیدا ہو جائے حضرت ابوبکر کے لیے، یہ بھی تھی۔ جی ہاں، وہ یہی تھا نا کہ کوئی امام ہے یا خطیب ہے تو وہ ایسا نہ کرے کہ اب وہ 10 صفوں کو چیرتا ہوا جا کے جو ہے نا میں نے آگے جا کے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، صحیح بات ہے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے، ہاں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے۔ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اور بھی مطلب کئی ایک فیکٹرز ہو سکتے ہیں۔ ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے چونکہ فیصلہ کرنا تھا تو ظاہری بات ہے آپ نے وہاں پہ موجود ہونا تھا، ٹھیک ہے، اور نماز کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنا تھا نا لوگوں کے درمیان، تو اس لیے آپ نے مناسب سمجھا کہ میں پہلی وہاں پہ موجود ہوں امام والی جگہ پہ۔ ہاں دوسرا ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح کر سکتے، ہاں ایسے ایسے۔ باب یستحب للکاتب ان یکون امینا عاقلا، فیصلہ لکھنے والے کو یعنی کاتب کو جو ہے وہ امین ہونا چاہیے اور عقل مند ہونا چاہیے، یعنی کاتب سے مراد یہاں پہ حکمران کا کاتب ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جی جو جج ہوتا ہے، اب ظاہری بات ہے جج کے ساتھ بھی کیا ہے کوئی نہ کوئی رجسٹرار ہوتا ہے غالباً کورٹس میں، جو کہ ڈیسیژن وغیرہ لکھتا ہے یا فیصلے لکھتا ہے عدالتوں کے، ٹھیک ہے، تو اس کو امین ہونا چاہیے اور عاقل بھی ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، تاکہ وہ صحیح بات لکھے نا، صحیح بات لکھے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، فیصلے کو بدل نہ ڈالے۔ حضرت زید بن ثابت سے ہے کہ حضرت ابوبکر نے ان کو بلوا بھیجا لمقتل اہل الیمامہ، کہ جنگ یمامہ میں جو ہے وہ بڑی تعداد میں لوگ صحابہ شہید ہو گئے تھے، وعندہ عمر، اور حضرت عمر بھی حضرت ابوبکر کے پاس تھے، فقال ابو بکر ان عمر اتانی فقال ان القتل قد استحر یوم الیمامہ، تو حضرت ابوبکر نے کہا حضرت زید سے کہ یہ عمر میرے پاس آئے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جنگ یمامہ میں بہت سے مسلمان خاص طور پہ بقراء القرآن، قرآن کے جو قراء ہیں وہ شہید ہو گئے، وإنی اخشى ان يستحر القتل بقراء القرآن فی المواطن کلیہ، اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اور بھی جنگیں ہو رہی ہیں
اور وہاں پہ بھی بڑی تعداد میں جو قراء ہیں وہ شہید ہو جائیں۔ فَيَذْهَبُ قُرْآنٌ کثیر، تو قرآن کا بڑا حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، اور حضرت عمر نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ جمع قرآن کا حکم دیں۔ قُلْتُ كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں نے عمر سے کہا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن لکھا ہوا تھا، لیکن متفرق جو ہے نا وہ اشیاء پر موجود تھا، متفرق اشیاء پہ، ایک جگہ نہیں تھا، جسے ہم کہتے ہیں نا ماں بین الدفتین نہیں تھا آپ وسلم کے زمانے میں۔ کاتبین وہی تھے، بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا 40 تک تھے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال 15-20 تو معروف تھے۔ تو بہت سے ایسے تھے کہ جو ہر وقت آپ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، جیسے حضرت زید وغیرہ، تو ایسی ہے جیسے قلم دبات لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ کوئی وحی آئی اور وہ اس کو لکھ لیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ پتھر کی سلوں پہ تھا، یا جانوروں کی جو کھالیں ہوتی ہیں، چمڑا جو سکھا لیتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، یا پتھر کی جو تختیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا تھا، یا کھجور کی جو شاخیں تھیں ان کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ تو اس طرح سے متفرق جو اجزاء تھے ان کے اوپر قرآن لکھا ہوا تھا۔ اصلاً لوگوں نے قرآن یاد کیا ہوا تھا، حافظے سے ہی جو ہے وہ سارا معاملہ تھا، نمازوں میں پڑھ رہے تھے، تہجد میں پڑھ رہے تھے، اور حافظے سے ہی آگے جو ہے وہ منتقل ہو رہا تھا، زبانی یاد کروایا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہر دور کا ایک جو ہے نالج کو پریزرو کرنے کا ایک میڈیم ہوتا ہے۔ تو عربوں کا جو دور تھا اس میں جو علم محفوظ کیا جا رہا تھا وہ میموری میں، میمورائزیشن کے ذریعے۔ بعد میں پھر کتابت کا دور آ گیا مڈل ایجز میں۔ آج تو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہارڈ کاپی بھی ختم ہو رہی ہے، اب ہم جو ہے نا سافٹ کاپی کی طرف آ رہے ہیں، ڈیجیٹل جو ہے وہ بک کا کانسیپٹ آ گیا ہے، ای بک کا کانسیپٹ آ گیا ہے، تو اب ہارڈ ڈسک میں ہم محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ قرآن کو یا اس دور میں جو اور بھی علوم ہوتے تھے ان کو محفوظ کرنے کا جو اصل ذریعہ تھا وہ یہی تھا، میمورائزیشن تھی۔ ایون کہ لوگوں کو پورے دیوان یاد ہوتے تھے شاعری کے، شاعری جو ہے ظاہری بات ہے زبانی یاد ہوتی تھی، کوئی لکھا تھوڑا کرتے تھے، زبانی یاد ہوتی تھی اور زبانی آگے نقل ہوتی تھی۔ خیر بہرحال، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے وسلم نے نہیں کیا تو میں کیسے کروں، یعنی ماں بین الدفتین اس کو کیسے لے کے آؤں۔ فقال عمر ہوا باللہ خیر، تو حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم یہ بہت بہتر ہے۔ فلم یزل عمر یراجعنی فی ذلک، تو حضرت عمر مجھے اس پہ مجبور کرتے رہے، حتی شرح اللہ صدری للذی شرح لہ صدر عمر، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا سینہ بھی اس بات کے لیے کھول دیا جس بات کے لیے حضرت عمر کا سینہ کھولا تھا۔ ورأیت فی ذلک الذی رأى عمر، اور میری بھی وہی رائے ہوگی جو حضرت عمر کی رائے ہے۔ قال زید قال ابو بکر وانک رجل شاب عاقل، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے امام بخاری نے استدلال کیا کہ حضرت ابو بکر نے کہا حضرت زید سے کہ آپ ایک عقل مند آدمی ہیں، ٹھیک ہے، لا نتہمک، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ پہ تہمت بھی نہیں لگاتے، کسی نے آپ پہ تہمت نہیں لگائی، مطلب کسی کی آپ کے بارے میں یہ رائے نہیں ہے کہ آپ کوئی خیانت کریں گے، ٹھیک ہے۔ قد کنت تکتب الوحی لرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے، یہ ہیڈ کاتب تھے، ٹھیک ہے، ہیڈ اسکرائب تھے۔ تو فتتبع القرآن فجمع، تو آپ کیا کریں، قرآن کو اکٹھا کریں، اس کو جمع کریں۔ قال زید فواللہ لو کلفنی نقل جبل من الجبال ما کان باسکل علی مما کلفنی من جمع القرآن، حضرت زید کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ کہتے نا حضرت ابوبکر کے ایک پہاڑ کو دوسری جگہ لے کے جانا ہے تو شاید وہ مشکل کام نہ لگتا جتنا یہ کام مجھے مشکل لگا کہ قرآن کو جمع کرنا ہے۔ قلت کیف تفعلان شیئا لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے دونوں سے کہا، حضرت شیخین سے، حضرت ابوبکر عمر سے، کہ وہ کام آپ کیسے کریں گے جو اللہ کے وسلم نے نہیں کیا۔ تو قال ابو بکر ہوا واللہ خیر، تو حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کی قسم یہ کام بہت بہتر ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ فلم یزل یحس مراجعتی حتی شرح اللہ صدری، یہاں تک کہ وہ مجھے آمادہ کرتے رہے، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا۔ للذی شرح اللہ لہ صدر ابی بکر و عمر، جس کے لیے اللہ نے ابو بکر و عمر کا سینہ کھول دیا تھا۔ ورأیت فی ذلک الذی رأى، اور میری بھی وہی رائے ہو گئی جو ان دونوں کی رائے تھی۔ فتتبعت القرآن اجمع من العصب والرقاء واللحاف، تو میں نے قرآن کو تلاش کرنا شروع کیا، تو میں قرآن کو جمع کر رہا تھا کھجور کی شاخوں سے اور چمڑوں سے، یعنی جو چمڑا جو ہے وہ اس کو خشک کر لیا جاتا ہے، واللحاف، اور پتھر کی سلوں سے، وصدور الرجال، اور لوگوں کے سینوں سے، یعنی لکھا ہوا بھی اور میمورائزیشن سے بھی اس کی تصدیق ہو رہی تھی، دو طرح سے تصدیق ہو رہی تھی۔ فوجدت فی آخر سورۃ توبہ، اور جو سورۃ توبہ کی آخری آیت تھی،
لقد جاءکم رسول من انفسکم الی آخرہ ما خزیمہ و ابی خزیمہ، تو وہ مجھے ابو خزیمہ جو صحابی ہیں، ابو خزیمہ انصاری، ان کے پاس ملی تھی سورۃ توبہ کی جو ہے وہ آخری آیت۔ یہ انہوں نے کیوں ذکر کیا؟ یہ اس لیے ذکر کیا کہ ہر آیت کے بارے میں انہوں نے شرط یہ لگائی تھی کہ 2 بندوں کے پاس لکھی ہوئی ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ آیت تھی کہ جو ایک ہی بندے کے پاس لکھی ہوئی ملی تھی، باقی لوگوں کے حافظے میں تھی لیکن لکھی ہوئی ایک بندے کے پاس تھی۔ اب جس بندے کے پاس لکھی ہوئی ایک بندے کے پاس تھی تو ان کے بارے میں اللہ کے وسلم نے یہ بات کہی ہوئی تھی کسی اور موقع پہ کہ ان کی گواہی جو ہے وہ 2 کے برابر ہے، تو وہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ قبول کر لیا۔ فَأَلْحَقْتُهَا فِي سُورَتِهَا، تو میں نے اس کو سورہ توبہ کے آخر میں رکھ دیا۔ وَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بکر، اور یہ جو صحیفے تھے یہ حضرت ابو بکر کے پاس تھے۔ اچھا، اس کو صحیفے کہا گیا، صحف تھے، یہ بھی مصحف نہیں تھا، یہ بھی صحف تھے، یعنی جیسے 30 پارے آپ کہہ لیں، اسی طرح سے مختلف صورتیں تھیں جن کو جمع کیا گیا، تو صحیفے تھے مطلب، ٹھیک ہے؟ پورا قرآن ایک جگہ پہ آ گیا لیکن صحیفوں کی صورت میں تھا۔ تو یہ صحف جو ہے حضرت ابو بکر کے پاس رہے یہاں تک کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، پھر حضرت عمر کے پاس رہے، پھر اللہ نے ان کو اٹھا لیا، پھر حضرت حفصہ کے پاس رہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت محمد بن عبید اللہ یہ کہتے ہیں کہ لحاف سے مراد جو ہے وہ پتھر کی سلیں۔ ہاں، حضرت عثمان کے زمانے میں آیا بین الدفتین، پھر انہوں نے اس کی کاپیز بھی کی کروائی حضرت عثمان نے۔ یہ تو یہ تھا نا کہ ایک جگہ پہ آ گیا، ایک جگہ پہ آ گیا، یہاں ما بین الدفتین سے مراد حضرت بکر کے زمانے میں کہ ایک جگہ پہ آ گیا۔ آپ سلم کے زمانے میں سکیٹرڈ تھا، سکیٹرڈ سے مراد یہ تھا کہ ہر صحابی نے اپنے طور پہ لکھا ہوا تھا، آپ سلم کے حکم پہ لکھا ہوا تھا، اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ آیات مجھے صرف ابو خزیمہ انصاری کے پاس ملی ہیں۔ تو اب یہ ہو گیا کہ سرکاری سطح پہ ایک جگہ پہ آ گیا صحف کی صورت میں، پتھر کی سلوں پہ تھا یا کھجور کی شاخوں پہ، وہ ایک جگہ انہوں نے اس کو جمع کر دیا، یا چمڑوں پہ تھا، جس کے پاس جو تھا وہ لے کے ایک جگہ پہ جمع کر دیا، اور اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس میں اضافہ کیا تھا کہ اس کو مابین الدفتین یعنی 2 گتوں کے درمیان لے کے آئے تھے، یہ حضرت عثمان نے اضافہ کیا۔ جی ہاں، حضرت عثمان کے زمانے میں آ گیا تھا، اس سے پہلے نہیں تھا، صحف تھے، صحف تھے یعنی ایک جگہ پہ نہیں تھا، ہاں ترتیب ہو گئی تھی، سارا کچھ ہو گیا تھا۔ ہاں، اسی سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی سے آگے جو ہے وہ یہی منگوا کے پھر آگے، نہیں جو لکھا ہوا تھا اس کو جمع کیا گیا، بس علیحدہ نہیں لکھا گیا، الگ سے نہیں، اس لیے اس کے لیے لفظ صحف کا بولا گیا، مصحف کا نہیں ہے، مصحف عثمان ہے۔ آج ہم جس کو فالو کرتے ہیں وہ پھر عثمانی رسم الخط کہلاتا ہے، وہ مصحف عثمان۔ باب کتاب الحاکم الی عمالی والقاضی الی امنائی، حاکم جو ہے وہ اپنے گورنروں کی طرف اور قاضی اپنے عملے کو جو ہے وہ خط لکھے۔ اچھا جی، حضرت سہل بن ابی حسمہ سے روایت ہے اور اسی طرح ان کی قوم کے چند بڑے لوگوں سے بھی کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ خرج الی خیبر من جہد اصابہم، یعنی یہ خیبر کی طرف نکلے، کافی مشقت میں تھے، محنت مزدوری کے لیے خیبر کی طرف نکلے، کیونکہ خیبر میں یہودیوں کے باغات وغیرہ تھے کہ وہاں مزدوری کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مدینہ سے خیبر کی طرف نکلے حضرت عبداللہ بن سہل اور محیصہ۔ فاخبر محیصہ ان عبداللہ قتل، تو محیصہ کو یہ خبر ملی کہ عبداللہ بن مطلب علیحدہ بھی ہو گئے، میں ادھر جاتا ہوں آپ ادھر دیکھیں، تو محیصہ کو خبر ملی کہ عبداللہ جو ہے نا ان کو کسی نے قتل کر دیا، تو وطرح فی فقیر او عین، اور کسی چشمے میں یا کسی کھائی میں کسی نے ان کو پھینک دیا۔ فاتا یہود، تو حضرت محیصہ جو ہے وہ یہود کے پاس آئے،
اور انہوں نے یہودیوں سے کہا فقال انتم واللہ قتلتموہ، کہ تم نے ان کو قتل کیا، یعنی عبداللہ بن سہل کو تم نے قتل کیا۔ تو قالوا ما قتلنا، تو یہودیوں نے کہا ہم نے تو نہیں قتل کیا، واللہ اللہ کی قسم بھی اٹھا لی۔ ثم اقبل حتی قدم علی قومی، تو محیصہ، اب ظاہر بات ہے یہ ایک ہی خاندان کے تھے، تو حضرت محیصہ واپس آئے اپنی قوم کے لوگوں کے پاس اور انہیں بتایا فذکر لهم کہ جی ہم دونوں گئے تھے، عبداللہ بن سہل اور میں، وہاں ہم تو محنت مزدوری کے لیے گئے تھے، تو وہ وہاں یہود کی سرزمین میں خیبر میں مارے گئے۔ واقبل ہوا واحو حویسہ، تو اچھا اب وہ اور ان کے جو بھائی تھے حویسہ، یہ آئے ہیں، وہ اکبر من، اور حویسہ بڑے تھے، محیسہ سے حویسہ بڑے تھے یہ، اور اسی طرح وہ عبد الرحمن بن سہل، یعنی عبداللہ بن سہل کے جو بھائی تھے عبد الرحمن بن سہل، تو یہ بھی آئے ہیں جو ہے نا وہ گفتگو کرنے کے لیے۔ فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخیبر، اور مطلب گفتگو کرنے کے لیے آئے، اور یہ بھی ان میں سے تھے جو کہ خیبر میں ہی موجود تھے، یعنی حضرت محیصہ جو ہے جو عبداللہ بن سہل کے ساتھ تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمحیصہ کبر کبر، جب یہ تینوں آئے ہیں محیصہ، حویصہ اور عبد الرحمن بن سہل آپ وسلم کے پاس، تو حضرت محیصہ نے بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ خیبر میں تھے حضرت عبداللہ بن سہل کے ساتھ، یا آپ یوں کہہ لیں کہ واقعے کو زیادہ بہتر طور پہ جانتے تھے، تو آپ وسلم فرمائے بھائی بڑے کو آگے کرو، بڑے کو آگے کرو، یرید السن۔ فتکلم حویصہ، تو حویصہ نے گفتگو کی، یعنی بڑے بھائی نے گفتگو کی، حالانکہ وہ موقع پہ موجود نہیں تھے۔ ثم تکلم محیصہ، پھر محیصہ نے گفتگو کی۔ فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما ان یدو صاحبکم و اما ان یؤذنوا بحرب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا تو وہ تمہارے جو مقتول ہے اس کی دیت ادا کرے یہودی، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کی طرف خط لکھا، یہ وہ بات ہے جس سے امام بخاری نے کہا کہ خط بھی لکھ سکتا ہے قاضی جو۔ فَكُتِبَ مَا قَتَلْنَاهُ، تو آپ وسلم کو جواب یہ دیا گیا یہودیوں کی طرف سے کہ ہم نے تو نہیں قتل کیا، گواہی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حویصہ سے کہا اور محیصہ سے اور عبد الرحمن بن سہل سے اتحلفون، کیا تم قسم اٹھاتے ہو، وتستحقون دما صاحبکم، اگر قسم اٹھا لو کہ ہمارے بندے کو انہوں نے مارا ہے تو پھر تمہیں دیت ملے گی۔ قالوا لا، تو انہوں نے کہا ہم قسم نہیں اٹھائیں گے، ٹھیک ہے ہم قسم نہیں اٹھائیں گے۔ قال افتحلف لکم یہود، تو آپ وسلم فرمایا پھر یہی ہے کہ یہودی قسم اٹھا لیں گے۔ قالوا لیسوا بمسلمین، تو انہوں نے کہا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو فوراً اٹھا لیں گے، ان کا کیا ہے کہ ہم نے نہیں مارا۔ فوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عندی مئۃ ناقہ، تو آپ وسلم نے 100 اونٹ اپنی طرف سے دیت کے طور پہ ادا کیے بیت المال سے۔ حتی ادخلت الدار قال سہل فرکضتنی منہا ناقہ، اور وہ اونٹ ایک حویلی میں رکھے گئے، تو حضرت سہل کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک اونٹنی نے مجھے لات بھی ماری۔ تو یہ معاملہ ہے کہ حکمران جو ہے وہ اپنے نائبین کو خط لکھ سکتا ہے، خط کے ذریعے سے کوئی آرڈر کر سکتا ہے۔ جی 100 اونٹ، مقتول کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ قسم اٹھا لیں نا، قسم اٹھا لیں، تو انہوں نے کہا ہم قسم نہیں اٹھا سکتے۔ تو اللہ کے وسلم نے کہا پھر وہ قسم اٹھا لیں گے یہودی، تو انہوں نے کہا وہ تو یہودی ہیں، وہ تو اٹھا ہی لیں گے۔ تو پھر اللہ کے وسلم نے کہا دیکھو اب بات یہ ہے کہ اب ہم ان کے اوپر کیسے معاملہ ڈالیں، گواہی بھی کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے قتل کیا، ہاں ان کی زمین میں ایک مقتول ملا ہے، اس لیے ایک شبہ جا رہا ہے، اس شبے کو ہم ان سے قسم لے کے ہی دور کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ دور کر دیں گے جھوٹی قسم اٹھا کے۔ تو اللہ کے وسلم نے کہا پھر آپ قسم اٹھا لو پھر، انہوں نے کہا نہیں ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ وسلم نے خود اپنی طرف سے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات حکمران کو بیت المال سے کمپنسیٹ کرنا چاہیے اگر معاملہ واضح نہ ہو رہا ہو، کسی کا نقصان وہ تو واضح ہے کہ نقصان ہوا ہے، اب یہ نہیں پتا کہ کون کر گیا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ اب دیکھیں نا جلد سے جلوس بھی نکلتے ہیں، بعض اوقات ایک ہجوم ہے آتا ہے بس توڑ پھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، اب اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ اس کا نقصان پورا کرے۔ اب وہاں اگر تو متعین ہو جائے کہ نقصان کرنے والا کون ہے پھر ٹھیک ہے،
لیکن اگر متعین نہ ہو تو پھر اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف سے کمپنسیٹ کرے. آج گرمی زیادہ ہو گئی ہے میرے خیال میں، تو اتنا ہی کافی ہے. میرا بھی نا دماغ وہ فوکس نہیں ہو رہا گرمی کی وجہ سے. ہاں بند کر دیں.